السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ۔ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد، هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير۔ يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير۔ نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار،
الباب فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العظيم. محترم حضرات و خواتین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی 26ویں پارے میں سورہ خاف کے آخری رکوع کی آیتیں. گزشتہ اتوار کو جو عنوان ہم نے شروع کیا تھا اسی کا تسلسل ہے، اور وہ ہے قرآن و حدیث، سیرت و تاریخ کی روشنی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت. جیسا کہ کہا گیا تھا کہ آپ کی سیرت کے یہ 10 سالہ حکومت کے پورے کارنامے بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ اہم اوصاف جو آپ کے اندر پائے جاتے تھے اور وہ خوبیاں جو آپ نے اپنے معاشرے میں پیدا کی ان کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور اسی میں خود اپنے معاشرے کی اصلاح اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے. عملی زندگی کے جو پہلو ہوتے ہیں کسی کی شخصیت میں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. شخصیتیں دنیا میں بڑی بڑی گزری ہیں اور اللہ تعالیٰ نے 4 گروہوں کا خاص طور پہ ذکر فرمایا: نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. پھر ان میں سے ہر ایک کا ایک درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. پیغمبر ہیں تو ان میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، اور ان سب میں اونچا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی طرح سے صحابہ میں مختلف مزاج اور مختلف صلاحیتوں کے لوگ تھے. سارے کے سارے صحابہ قابل احترام قرار پاتے ہیں، اور ان کی بزرگی، ان کی فضیلت، ان کا تقدس مسلم ہے. ان سب سے حسن ظن رکھنا، ان کی عزت کرنا، احترام کرنا ہمارے ایمان کی علامت ہے اور دین سے محبت کی علامت ہے. جو قومیں زندہ رہتی ہیں وہ اپنے گزرے ہوئے بزرگوں سے ذہنی طور پر، روحانی طور پر جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر قوم میں ان کے اپنے جو بڑے گزرے ہیں ان کو برابر یاد کرتے رہتے ہیں، اور ان کی رہنمائی اور ان کی ہدایات سے برابر مستفید ہوتے رہتے ہیں. ضروری ہے کہ خاص طور پر ہماری نسل جو دین سے اور اردو زبان سے، مذہب سے دور ہوتی جا رہی ہے، اس کے سامنے بزرگوں کی سیرت کو کثرت سے پیش کیا جائے. ویسے سیرت اگر پیش کی جائے تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام، اولیاء اللہ، شہداء، صالحین، محدثین، فقہا شامل ہیں، لیکن ان میں کچھ شخصیتیں نمایاں گزری ہیں. کم سے کم ہماری نسل کو ان سے واقف کرانا ضروری ہے. جب کسی کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف معلومات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ہمارا ذہن کشادہ ہوتا ہے. اور آج بھی زمانہ ہزاروں پلٹیاں کھانے کے باوجود، ہزاروں تغیرات کے باوجود محتاج ہے کہ ان سے رہنمائی حاصل کرے اور ان کی تعلیمات و ہدایات کی روشنی میں راستہ طے کرے. آج بھی بزرگوں کے احوال میں اور ان کے نمونے میں، ان کی تعلیمات میں ہمارے لیے بہت بڑا روحانی پیام چھپا ہوا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ
صرف کسی کی فضیلت، بزرگی اور شخصیت کو ابھارا جائے، یقیناً یہ بھی ضروری ہے، لیکن شریعت نے اس کی حدود متعین کی. ہر ایک کا ایک درجہ ہے، ہر ایک کا ایک مقام ہے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے اپنے عمل کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک معیار ہے، مقام ہے. لیکن زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی کی سیرت کے عملی پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ہماری پریکٹیکل لائف کے لیے کیا نمونہ ہے، اور آج ایک فرد کے لیے، معاشرے کے لیے، حکومت کے لیے ان کی سیرت میں، ان کی تعلیمات میں رہنمائی کا کیا سامان ہے. اس اینگل سے، اس زاویے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت ہم بیان کریں گے. گزشتہ ہم نے جو کچھ بیان کیا اس کو اشارتاً بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارے پیش نظر آپ کی بزرگی، فضیلت، آپ کا مقام بھی ہے، شخصی خصوصیات، اوصاف و کمالات بھی ہیں، آپ کی تعلیمات بھی ہیں، اور آپ نے خاص طور پر اپنی خلافت راشدہ کے دور میں 10 سال تک، ہزاروں مربع میل تک اسلام کی جو حکمرانی قائم کی اور خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طرز پر خالص اسلامی خلافت کا جو نمونہ پیش کیا، جس کو خالص اسلامی حکومت کہا جاتا ہے، خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. اس 10 سال میں، وہ 10 سال ہمارے لیے بہت ہی سمجھیے کہ ایک نمونے کا کام دیتے ہیں آج بھی، اس لیے کہ دنیا میں جہاں جہاں تبدیلیاں آ رہی ہیں سیاسی لیول پر، حکومتی سطح پر، معلوم ہوتا ہے کہ وہ محتاج ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت سے فائدہ اٹھائیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکومت کے نمونے کو اپنے سامنے رکھیں. یہ بات مشہور ہے، آپ جانتے ہیں کہ گاندھی جی نے بھی کہا تھا جبکہ انگریزوں کو بھگانا تھا، یہاں سے ہندوستان کو آزاد کرنا تھا، کہ عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نمونے کی طرز کی حکومت، حکومتی نمونہ اور ان کی حکومت کے طرز حکومت جیسی جو ہم کو قائم کرنا ہے. یہ بات غیروں کی زبان سے بھی نکلی ہے، اور آج دنیا میں جو تجربات ہو رہے ہیں، کہیں کیپٹلزم ہے، کمیونزم ہے، مختلف ازم ہے، وہ سب ناکام ہو چکے ہیں، اور ان کے پاس بھی مسائل ہیں. باوجود یہ کہ خوشحالی ہے، سائنس ہے، مضبوط حکومت ہے، افرادی قوت ہے، ساری چیزیں ہیں ان کے پاس، لیکن آج بھی وہ روحانیت کی تلاش میں ہے. اور دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے بشمول عرب ممالک، مسلم حکومتیں، کہ 1 انچ مربع یعنی 1 اسکوائر انچ زمین کا حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں صحیح معنی میں خلافت راشدہ جیسی حکومت ہو اور صحیح معنی میں ویلفیئر اسٹیٹ پایا جاتا. تو آج بھی دنیا کو ویلفیئر اسٹیٹ کی تلاش ہے. آج بھی ہر جگہ ایسے ڈپارٹمنٹ قائم ہو رہے ہیں، حکومت کے ایسے شعبے قائم ہو رہے ہیں کہ جہاں انسان تو انسان، بلکہ درختوں کے بارے میں بحث ہوتی ہے، جانوروں پر غور کیا جاتا ہے، اور سمجھیے کہ سڑکوں کی درستگی پر غور کیا جاتا ہے، شہروں کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ قائم کیا جائے. اور جاننا چاہیے کہ آج کوئی کام ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ جس کو ہمارے بزرگوں نے نہ کیا ہو، اور آج کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے مکمل حل اور جس کے لیے مکمل رہنمائی ہمارے بزرگوں کے نمونے میں یا تعلیمات میں نہ پائی جاتی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خاص طور پر نمایاں ہیں کہ انہوں نے 10 سال میں جو خلافت کا نمونہ قائم کیا، انسانوں کے پورے مسائل کا بہترین مکمل نمونہ پیش کیا، اور ان کی طرز کی حکومت، ان کی قائم کردہ حکومت کی جیسی حکومت آج اگر کہیں قائم ہو جائے تو یوں سمجھیے کہ وہ اسلامی حکومت ہی ہو سکتی ہے، وہ توحید، رسالت، آخرت کی بنیاد ہی پر ہو سکتی ہے. اسی میں کامیاب حکمرانی تھے، بلکہ خدا تک انسان تھے، اور خدا ترسی کے کمال کو پہنچے ہوئے تھے، انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. وہ اعلیٰ درجے کے ایڈمنسٹریٹر تھے، پولیٹیشین تھے، مدبر تھے، سیاستداں تھے، منتظم تھے، اعلیٰ درجے کے قاضی اور جج تھے،
اور اعلیٰ درجے کی سپہ سالار کی جیسے خوبیاں اور صلاحیتیں اپنے اندر رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جامع الصفات ان کو بنایا تھا کہ کامیاب حکومت چلانے کے لیے جن اوصاف کی کوالٹیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ بدرجہ اتم ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ ایک عجیب و غریب حیرت انگیز شخصیت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، جس زاویے سے بھی دیکھا جائے، کوئی مذہبی اعتبار سے دیکھے، قرآن اور حدیث کا جو ذوق ہونا چاہیے اس اعتبار سے دیکھ لے، فقہی اعتبار سے دیکھ لے، سیاسی اعتبار سے دیکھ لے، انتظامی اعتبار سے دیکھ لے، کسی بھی زاویے سے ان کو دیکھ لے تو جو اوصاف اور کمالات ہم نے ان کے گنائے ہیں ان کی صداقت اور سچائی کو محسوس کرے گا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 50 کے قریب چھوٹے بڑے مسلم ممالک ہیں، کہیں بھی ان کے نمونے کو فالو نہیں کیا جاتا۔ دنیا تجربہ کر رہی ہے کہ اسلام اور مسلمان صدیوں تک حکومت اپنی کرتے رہے ہیں اور کیا خوبیاں تھے وہ ٹٹول رہی ہے، تلاش کر رہی ہے، اور مسلمان ہیں کہ غیروں کے پاس جا رہے ہیں، غیروں کی طرز حکومت، غیروں کے نظریات، غیروں کے خیالات، غیروں کا لباس، غیروں کی زبان، غیروں کا جو ہے طرز زندگی اور ان کا وے آف لائف استعمال کرنا ہے، اس کی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی اسی طرح اصلاح ہوگی جس طرح پہلے حصے کی ہوئی ہے، جس طرح صحابہ کی اصلاح ہوئی، صحابہ کی تربیت ہوئی، صحابہ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوئی، اسی طرح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ صحابہ کی طرح دین ہی کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، دین کا دامن چھوڑ کر کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ دوسرے مذاہب میں یہ کمزوری ہے کہ مذہب کو جب تک نہیں چھوڑیں گے ترقی نہیں کریں گے، وہ مذہب کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ ان کا مذہب انسانوں کا بنایا ہوا ہے، ان کے مذہب میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، ان کا مذہب ناقص ہے، ان کے مذہب کی بنیاد جہالت پر، تاریکی پر، توہمات پر ہے، ان کا مذہب دنیا کی ترقی سے روکتا ہے، اور ان کے مذہب کے اندر کوئی مکمل رہنمائی نہیں ہے انسانوں کے لیے۔ روئے زمین کے اوپر اگر کوئی دعویٰ کیا جا سکتا ہے تو نبیین، صدیقین، شہداء کی سیرت کے بارے میں کہ نہ صرف وہ بڑے تھے بلکہ ایسے لوگ تھے کہ صالح بھی تھے، مصلح بھی تھے، اور آج انہی کی سیرت، انہی کی تعلیمات اور انہی کے نمونے زندگی کو فالو کیے بغیر کوئی مسئلہ ہم حل نہیں کر سکتے۔ تو دعویٰ کیا جا سکتا ہے صرف اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں۔ ہمارا افسوس یہ ہے کہ مسلمان ممالک دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دین سے رشتہ ان کا کٹتا چلا جا رہا ہے، اور عربوں کے اندر بھی ایسے ایسے ڈکٹیٹر پیدا ہوئے اور دشمنان اسلام نے ان کو اوپر لایا، ابھارا، بڑی کوشش کی، اور وہ اپنے عرب ممالک کے ہیرو بننے کی کوشش کیے، اسلام کا حلیہ بگاڑا، مسلمانوں کو دین کو بدنام کیا، دنیا سے چلے بھی گئے اور کچھ تو باقی بھی ہیں اور شاید کچھ اور پیدا بھی ہوں گے۔ سبھوں نے اپنے اپنے انداز میں تجربہ کیا۔ مصر نے تجربہ کیا کہ فرانسیسی تہذیب کو لائے، ترکی نے بھی تجربہ کیا کہ اسلام کو چھوڑو، ہیٹ اختیار کرو، ٹوپی چھوڑ دو، جمعہ کی تعطیل نکالو، اتوار کو تعطیل دو، اسلام اور اسلامی تہذیب کو چھوڑا۔ اور یہ تجربہ عراق میں، شام میں، ہر جگہ ہو رہا ہے کہ کمیونزم کو، سوشلزم کو لایا جا رہا ہے، جمہوریت کو لایا جا رہا ہے، کیپٹلزم کو لایا جا رہا ہے، ہر وہ تجربہ جو شیطان چاہتا ہے وہاں کیا جا رہا ہے۔ کوئی چیز اگر نہیں ہے تو صرف اسلام، اور یہ وہ زمین ہے کہ جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام مدفون ہیں، اولیاء اللہ وہاں موجود ہیں، لیکن آج وہاں اسلام کے سوا آپ کو ہر چیز ملے گی۔ تو یہ تجربات سب ناکام ہو چکے ہیں، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سبوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے صحابہ کرام کی سیرت کی طرف آنا پڑے گا، خلفائے راشدین کے نمونے کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ لیکچر دنیا کو دیں گے تو دنیا یہ کہے گی کہ اسلام ہے کہاں جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں ہندوستان کے، عبید اللہ سندھی سکھ تھے ایک زمانے میں، 14 سال کا سکھ لڑکا وہ مسلمان ہوا، بہت بڑے عالم بنے، اتنے بڑے عالم کہ دیوبند کے بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد بنے، عبید اللہ سندھی۔ تو انہوں نے جو ہے کمیونزم کے ایک بہت بڑے لیڈر سے گفتگو کی، جبکہ کمیونزم قائم ہو رہا تھا دنیا میں، خاص طور پہ رشیا میں، اور بتایا کہ اسلامی حکومت ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے۔
تو انہوں نے پوچھا کہ مولانا آپ جو اسلامی حکومت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں وہ ہے کہیں مسلمانوں کے پاس؟ روئے زمین پر ایک مربع انچ پر بھی کہیں قائم ہے اسلام اپنی اصلی شکل میں؟ انہوں نے کہا کہ میرا سر جھک گیا شرم سے، میں جواب نہیں دے سکا. کوئی نمونہ ہی نہیں ہے پیش کرنے کے لیے. سر اٹھا کر بات کریں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں. دنیا جو ہے نمونے کو دیکھتی ہے. یاد رکھیے کہ پیغمبر کے آنے کے بعد جو انقلاب آتا ہے وہ انقلاب جو ہے اس طرح آتا ہے کہ پیغمبر پہلے شخصیت کو منواتے ہیں اور بعد میں کتاب پیش کرتے ہیں. پہلے اپنی شخصیت کو منواتے ہیں. کوئی ولی، کوئی صحابی ہو سکتا ہے کہ ولی بننے سے پہلے، صحابی یا مسلمان ہونے سے پہلے کوئی برائی میں مبتلا رہے ہوں اور ایمان لانے کے بعد برائیاں ان کی مٹ جاتی ہیں. بہت سے صحابہ ایمان لانے سے پہلے شراب پیتے تھے، برائیوں میں مبتلا تھے، لیکن الحمدللہ ایمان لانے کے بعد پھر وہ پورے گناہ ان کے مٹ گئے اور وہ بہت اعلیٰ درجے کے مسلمان بن گئے. لیکن کسی نبی کے بارے میں آپ نہیں سنیں گے کہ انہوں نے جو ہے نبی بننے سے پہلے شراب پی ہو، کوئی گناہ کیا ہو، یا سوسائٹی میں جو ہے ان کی بددیانتی کا جو ہے تجربہ کیا گیا ہو، بے ایمانی کا کیا گیا ہو، جھوٹے دعوے کا کیا گیا ہو، جھوٹ کا کیا گیا ہو. نبی کے لیے لازم ہے کہ وہ جو ہے دو اپنی پالیٹکس کو پہلے منوا لیں، ایک امانت، دوسرے صداقت. نبوت ایک امانت ہے جو آسمان سے آتی ہے. وہ امانت قرآن کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، تورات کی شکل میں، آسمانی کتابوں کی شکل میں ہوتی ہے. اب نبی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میری بات نہیں، اللہ کی بات ہے، یہ امانت اللہ نے مجھے دی ہے، میں امین ہوں. اور جو فرشتہ آتا ہے اس کی صفت بھی امین ہوتی ہے. جبریل امین کہتے ہیں ان کو، اسی لیے مطمئن ثم امین ان کی صفت ہے. جوں کا توں بلا کا موقاس، حرفن حرفن پہنچا دینا، رتی برابر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. جبریل علیہ السلام ایک شوشے کا فرق نہیں کر سکتے وحی کے اندر. یہ امانت کا سکہ جو ہے، جو وحی کی شکل میں امانت ہوتی ہے، اس سے پہلے دنیاوی معاملات کے اندر منوا لیتے ہیں پیغمبر پہلے، نبی بننے سے پہلے. اور دوسری صفت ہے امانت کے بعد صداقت، سچائی. ایک مرتبہ بھی اگر جھوٹ کسی نبی نے کہا ہو، جبکہ کسی نے نہیں کہا، کسی نبی کے جھوٹے ہونے کا کوئی ثبوت ہی نہیں فراہم کیا گیا نبی بننے سے پہلے. اگر خدا نہ خواستہ وہ جھوٹ کہے ہوتے تو نبوت کے دعوے میں بھی ان کو جھوٹا سمجھا جا سکتا تھا. یہ جو آدمی جھوٹ بول سکتا ہے نبوت کے دعوے میں بھی جھوٹا ہو سکتا ہے. تو یہ دو بڑی اہم صفات ہیں، یہ کہ نبی کا الامین ہونا بھی ضروری ہے، الصادق ہونا بھی ضروری ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے 40 سال کے پیریڈ میں صداقت اور امانت کو منوا چکے تھے. دشمن بھی کہتے تھے کہ الصادق الامین، کہ آپ کے پاس جو ہے جھوٹ کا گزر نہیں ہے، بددیانتی کی کوئی پہنچ نہیں ہے آپ کے پاس. اب الصادق ہیں، الامین ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں آ کے، اتنے بڑے دعوے کہ تم یہ کریں گے تو جنت پہ جائیں گے، یہ کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے، مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہلاک و برباد ہو جائیں گے. تو اصل بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آج اسلام، یقیناً اسلام کی ضرورت ہے، اسلام ہی کے اندر پورے انسانی مسائل کا حل ہے، لیکن دعویٰ کرنے سے پہلے صداقت، امانت اور نمونہ پیش کرنا پڑے گا. ہے کیا؟ کوئی عرب حکمراں ہے، لکھ دیتے خادم الحرمین الشریفین. ٹھیک ہے، خادم ہیں آپ، لیکن محض خادم ہونے سے اسلام کی حقانیت، صداقت دنیا کے دلوں میں نہیں اترتی. دنیا آپ کے لیل و نہار کو دیکھتی ہے، آپ کا ٹائم ٹیبل دیکھتی ہے کہ راتیں کہاں گزرتی ہے آپ کی، دن کہاں گزرتا ہے، ایکٹیویٹیز کیا ہیں، نیتیں کیا ہے، طرز زندگی کیا ہے، کتنے اچھے ہیں، کتنے برے ہیں. صبح سے شام تک کھنگالتی ہے دنیا آپ کو. اور اگر جو ہے پروپیگنڈے کے ذریعے سے بھی یہ کہا جائے کہ میں خادم حرمین شریفین کا خادم ہوں، تو ٹھیک ہے، اس وقت تک بات صحیح ہو سکتی ہے. لیکن خالص اسلامی حکومت جس کا پروپیگنڈا ٹی وی سے، ریڈیو سے، اخبارات سے حکومتی سطح پر ہوتا ہے، دنیا یہ کہتی ہے کہ ہے کہاں اسلام، یہ خلا میں ہے کیا، زمین پہ تو نہیں ہے. کہاں ہے وہ اصحاب خلفائے راشدین؟ تو یہ سارے مسلم حکمراں ذمہ دار ہیں، جواب دہ اللہ کے پاس، کہ اتنی قوت طاقت رکھنے کے باوجود تم نے اسلام کا نمونہ کیوں نہیں پیش کیا.
اب اگر تم نے زکات نکالی، تم نے چندہ دیا، تم نے مسجد بنائی، تم نے نیک کام کیے، وہ ایک الگ خانہ ہے اس کا نیکیوں کا۔ فرائض اور ذمہ داریاں کیا تھی تمہاری؟ تمہارا فرض کیا تھا؟ کیا تمہاری ذمہ داری اتنی ہی تھی کہ کوئی مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو؟ تم کو تو حکومت امانت کے طور پہ دی گئی تھی کہ اس کو چلاؤ علی منہاج نبوہ، نبوت کے طرز پر، خلفائے راشدین کی طرف سے چلاؤ، اور تم چلا سکتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم ضرور سیرت بیان کریں گے، سیرت کے جلسے کریں گے، سیرت پر لٹریچر لکھیں گے، سیرت کو پھیلائیں گے، اسلام کو پیش کریں گے، مگر یہ کام فروٹفل اسی وقت ہوگا جبکہ نمونہ بھی ہو اس کے ساتھ ساتھ۔ نمونہ ہی نہیں ہے تو بکلیٹ لے کے کیا کریں گے، تعارفی لٹریچر لے کے کیا کریں گے؟ اور سارے کے سارے مسلمان جواب دیں، ذمہ دار ہیں۔ ایک ہمارے دوست نے ایک موقع پر کہا کہ سعودی عرب کے ایک مقام پر رہتے ہیں، ان کے ساتھ ایک غیر مسلم ڈاکٹر ہے، دوستوں کی طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو غیر مسلم ڈاکٹر ایک چپراسی کو بھی دیکھتا ہے، ایک شیخ کو بھی دیکھتا ہے، دونوں کو دیکھتا ہے، اور شیخ وہاں دو لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک تو بزرگ ولی عالم کے لیے اور دوسرے مالدار کے لیے، جیسے وہاں نواب کا لفظ ہے، امیر کا لفظ ہے۔ سبوں کو کھنگالا اس نے غیر مسلم میں، مسلم دوست سے کہنے لگا کہ میں فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، علی الاعلان کہتا ہوں، اور میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ تمہارے اس مسلم ملک میں کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو پیغمبر تو پیغمبر ان کے فالوورز کے برابر ہو؟ سبوں کو جانتا ہوں میں، ہمارے پیغمبر تو بہت اونچے آدمی تھے، لیکن ان کے جو فالوورز گزرے ہیں، ان کے جو اصحاب گزرے ہیں، ان کے برابر کا کوئی ہے تو بتا دو اس کے اندر۔ تو سر جو ہے جھک جاتا ہے شرم سے۔ دنیا دعووں کو نہیں دیکھتی ہے، دنیا تو دیکھتی ہے کہ ایک مسلمان ملک دوسرے کو مار رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلم حکومتوں کے اندر اسلام کے نام پر کوئی تحریک اٹھ رہی ہے، اس کو دبایا جا رہا ہے، دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ اسلام آن دی ریکارڈ ہے، زندگیوں کے اندر نہیں ہے، اسلامک تھیوری بہت ہے، اسلامک پریکٹس نہیں ہے۔ تو آج کوئی فرد ہو، ادارہ ہو، جماعت ہو، نمونے کے بغیر محض پروپیگنڈے لیکچر کے ذریعے کسی اور طریقے سے اسلام کو نہیں پھیلایا جا سکتا، اور خود حیدرآباد میں بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم بزرگوں کی سیرت کی طرف رجوع نہ کریں۔ اب بزرگوں کا صرف نام لے لیں، دن منا لیں، جلسہ کر لیں، یہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ صرف جو ہے زبانی باتیں ہیں، زبانی باتوں سے کام نہیں چلے گا، ہم کو نمونہ بھی پیش کرنا پڑے گا، ہم کو بدلنا پڑے گا، ہم کو ثبوت دینا پڑے گا کہ اولیاء اللہ کی تعلیمات سے کس حد تک ہم کو عملاً دلچسپی ہے، ہم کو عملی طور پر ثبوت فراہم کرنا ہوگا کہ صحابہ کرام خلفائے راشدین سے عملاً کتنی محبت ہے، ہم کو اپنی زندگی سے ثبوت فراہم کرنا پڑے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اتباع کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے، کتنی عملی محبت ہے، کتنی عملی عظمت آپ کی ہمارے دلوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ 11ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ایک ٹکڑا پڑھی اور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ کچھ لوگ حضور کے زمانے میں صرف قسمیں کھا کے دعوے کرتے تھے، یا رسول اللہ اس مرتبہ تو ہم شریک نہیں ہوئے جہاد میں، آئندہ اب اشارہ کیجیے ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، یا رسول اللہ ہم ایسا اور ایسا کر دیں گے۔ تو قرآن نے نگیٹو کیا یہ کہتے ہوئے لا تقسموا طاعت معروفہ، قسمیں مت کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حل معلوم ہے، تمہارے دعووں کا حل معلوم ہے۔ اور 11ویں پارے کے دوسرے رکوع کا ایک ٹکڑا وقل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اعملوا، عمل کر کے دکھلاؤ، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اللہ کا رسول اور سچے مومن تمہارا عمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ دعوے لے کے کیا کریں گے؟ ایسا ہوتا تو ایسا کرتا، ایسا موقع ملا تو ایسا کروں گا، یہ زبانی دعوے اللہ کے پاس نہیں چلتے، تمنائیں عرض میں بھی نہیں چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعملوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اعملوا، عمل کر کے دکھلاؤ، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اللہ تمہارا عمل دیکھے گا، اللہ کے رسول تمہارا عمل دیکھیں گے، سچے مومن تمہارا عمل دیکھیں گے۔ المومنون، سچے مومن، صحابہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کو 3 جگہ سے سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا، اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے، اور جس نے عملاً ثبوت دیا اسی کو صحابی کہا گیا، اور صحابی کے معنی ایمان کی حالت میں جس نے صحبت اختیار کی ہو۔ صحبت میں تو منافق بھی رہتے تھے، ان کو صحابی تھوڑا ہی کہتے ہیں، مسجد نبوی میں تو منافق بھی نماز پڑھتے تھے،
ان کو صحابی تھوڑی کہتے ہیں. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں وہ بھی بیٹھتے تھے. فائدہ کیا ہوا بیٹھنے سے؟ حضور کے کان میں آ کے بات کرتے تھے. قل ہوا اذن کہتے تھے. یہ عجیب نبی ہے، کان کے کچے ہیں، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں. طنز بھی کرتے تھے، نعوذ باللہ. ہر منافق جا کے کان میں بات کرتا تھا. اور سوال یہ ہے کہ یہ کان میں بات کرنا، مجلس میں بیٹھنا، ایمان کا دعویٰ کرنا، حضور کے پیچھے نماز پڑھنا، فائدہ کیا دیا ان کو؟ مطلب یہ ہوا کہ عمل بھی چاہیے اور خالص رضا الہی والا عمل، کہ جس میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی ہوتی. محض صحبت میں بیٹھ جانا کافی نہیں. یہاں تو ایسے قصے سناتے ہیں کہ بزرگوں کی جنازے کی نماز پڑھ لو، بخشش ہو گئی. صحبت میں بیٹھ جاؤ، ایسا ہو جاتا. نام لے لو، ایسا ہو جاتا. اور وہاں تو برسا برس حضور کی اور صحابہ کی صحبت میں بیٹھے منافق ہیں. منافق میں بھی کئی قسم کے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نحن نعلم لا تعلمون. بات تو وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں پہچانتے، ہم جانتے ہو. لا تعرفوہم، آپ نہیں جانتے ہو، ہم جانتے ہیں. اور بعضوں کے بارے میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتلا بھی دیا. تعریفہم بسیماہم وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. تم فلاں فلاں علامتوں سے پہچان سکتے ہو. اور بعض تو وہ تھے کہ بڑے بڑے صحابہ کو پتا نہیں تھا کہ منافق ہے کیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا لقب تھا صاحب سر رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی. بھیجی کا مطلب کیا ہے کہ منافقوں کی فہرست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دے دی تھی. انہیں کو معلوم تھا کہ منافقین کی فہرست میں کون کون ہے. اور یہ آخری دور کی بات نہیں ہے جبکہ حکم ہوا کہ منافقین کو برداشت مت کرو، سختی کرو. صحابہ کو پتہ نہیں تھا. البتہ چونکہ قرآن نے منع کیا تھا کہ منافقوں کی جنازے کی نماز مت پڑھو، تو جس جنازے میں حضرت حذیفہ شریک ہوتے صحابہ اسی میں شریک ہوتے، اور جس جنازے میں وہ شریک نہیں ہوتے صحابہ شریک نہیں ہوتے، کیونکہ منافق کی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. 10ویں پارے کے آخر میں پڑھیے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. یہ کون تھے منافق ہیں؟ صحبت میں بیٹھنے والے تھے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے تھے. تو وہاں صحبتوں کو نہیں دیکھا جاتا، دعووں کو نہیں دیکھا جاتا، خالص عمل کو دیکھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اعملوا، عمل کر کے دکھلاؤ. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اس سے بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ ہر واعظ مقرر عالم کو چاہیے کہ لوگوں کو عمل کی طرف راغب کرے. جو عالم، جو واعظ بے عمل بنائے گا اور ایسی خوشخبریاں دے گا کہ جس کے نتیجے میں لوگ بے عمل ہو جائیں، تو ان کی بے عملی کی ذمہ داری اس کی گردن پر ہوگی. مثلا یہ کہے کہ میاں نماز سے کیا ہوتا، روزے سے کیا ہوتا، اصل کی تو حب رسول ہے. ایک سانس میں دو متضاد باتیں. حب رسول پیدا ہوتا نماز ہی کے ذریعے، عشق رسول پیدا ہوتا نماز اور روزے ہی کے ذریعے. کیا یہ حدیث نہیں پڑھی آپ نے کہ جس میں حضور فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، قرۃ عینی فی الصلاۃ. اور یہ متضاد بات کہی جا رہی ہے کہ نماز سے کیا ہوتا، اصل کی حب رسول ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. صرف ذات کا لفظ نہیں ہے حدیث میں. من احب سنتی، جو میرے طریقے سے محبت کرے گا وہ میری ذات سے محبت کرے گا. سنت کو ذات کو جوڑا ملا کے آپ کہ ذات کی محبت پیدا نہیں ہوتی بغیر سنت کی محبت کے. اور بڑے بڑے صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہا گیا. 10 صحابہ تو وہ تھے کہ جنت کا سرٹیفکیٹ دنیا میں دے دیا گیا تھا، فریم کر کے لگا سکتے تھے وہ لوگ، جن میں خلفائے راشدین بھی ہیں. کبھی بھی اس سرٹیفکیٹ کو بیس بنا کر کے اپنی فضیلت بزرگی نہیں جتائی انہوں نے.
کبھی بھی بے عملی اختیار نہیں کی انہوں نے، جس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت بھی شامل ہے کہ جنہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا سرٹیفکیٹ رکھنے کے باوجود ان کو تو اور بھی سرٹیفکیٹ ملے جنت کے سرٹیفکیٹ کے علاوہ کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضور فرماتے کہ عمر ہوتے، اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے یہ۔ ایک مرتبہ فرمایا آپ کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ عورتیں حضور سے بات کر رہی تھی، جیسے ہی حضرت عمر آئے بھاگ گئی، حالانکہ حضور سے باتیں کر رہی تھی۔ کیا بات ہے، کیوں بھاگ گئی؟ تو بولے کہ تم رسول اللہ سے زیادہ سخت ہیں اس معاملے میں۔ یہ ظاہر ہے کہ حضور کے اندر جو اعتدال تھا وہ ہر شخصیت کے اندر تھوڑی آ سکتا تھا۔ جلال کا پہلو غالب تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اس موقع پہ حضور نے فرمایا کہ وہ تو عورتیں تھی بھاگ گئی، عمر تم جس راستے پر جاتے ہو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ دیا ان کو، اور وہ کہتے تھے کہ آسمان سے اگر آواز آ جائے کہ اللہ نے سب کو بخش دیا سوائے ایک آدمی کے، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ ایک آدمی میں نہ ہوں۔ سرٹیفکیٹ لے کے پریشان تھے، اور یہاں سرٹیفکیٹ ہے نہیں مگر تقسیم کر رہے ہیں لوگوں میں۔ 2 روپے دو مرید بن جاؤ، 5 روپے تو جنت دکھاتا ہوں، اللہ دکھاتا ہوں۔ اندھیرے میں اللہ کو بھی دکھاتے لوگ۔ کون سا دین ہے یہ؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں سے عمل دیکھا جاتا ہے اللہ کے پاس۔ اور صحابی کی تعریف یہ ہے کہ صحابی ان کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو خالص ایمان کی حالت میں، خالص ایمان کی حالت میں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت بھی ایسی ہی تھی۔ تو آج بھی ان کی سیرت کو پڑھنا ہے، سننا ہے، سنانا ہے، عمل کرنا ہے، تو میرا بولنا بھی کامیاب، آپ کا سننا بھی کامیاب۔ اگر میں صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کی ذہنی تسکین، روحانی تسکین کے لیے لیکچر کر سمجھے کہ دے دوں اور میں خود عمل نہ کروں، تو یہ ایسا ہی ہے کہ ڈاکٹر کی ذات کو فائدہ نہیں پہنچا، مریضوں کو فائدہ پہنچا۔ ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ خود صحتوں کے اصول پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی راغب کرے۔ یہ تو دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم پورے کے پورے سیرت کے، بزرگوں کی سیرت کے نمونے کو فالو کر سکیں، کوشش کریں جہاں تک ہو سکتا ہے۔ وہ تقویٰ، وہ ایمان، وہ خدا ترسی، وہ معیار ہم کہاں سے لا سکتے ہیں؟ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سرے سے عمل بھی نہ کریں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی بزرگوں کی تعریف تو بڑی کر رہے ہیں لیکن عمل بھی کرتے ہیں کیا؟ تو اس موقع پہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کہاں اور وہ کہاں۔ مطلب یہ ہے کہ اس بزرگان دین صرف شو روم میں رکھنے کے قابل ہے، اس تعریف کرنا ہے، عمل نہیں کرنا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہم ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم گندے اور ناپاک ہیں، لیکن یہ کہیں کہ بہرحال کوشش کرنا ہے ان کے نمونے کو فالو کرنا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے۔ اور بزرگوں سے تعلق جوڑنے کے لیے سوائے عمل کے اتباع کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ پورا قرآن و حدیث کھنگال لیجئے، یہ 2 الفاظ آپ کو ساتھ ساتھ ملیں گے، اور یہ 2 الفاظ جدا نہیں ہوں گے کبھی۔ ایک ہے عمل، اتباع، دوسرے محبت۔ عمل کہیے یا اتباع یا اطاعت کہیے، عمل کرو، اطاعت کرو، اتباع کرو، ایک ہی بات ہے۔ اس کے ساتھ محبت کا لفظ جڑا ہوا لگا ہوا ملے گا۔ ایک حدیث ہے ابھی جو سنائی میں نے آپ کو، من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ میرے ذات سے محبت کرے گا، اور جو میری ذات سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایک میتھمیٹیکل ریلیشن ہے اس کے اندر کہ جنت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو میری ذات سے محبت کرو، میری ذات سے محبت کرنا ہے، میری سنت میرے طریقے سے محبت کرو۔ ایک دوسری حدیث ملاحظہ کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، بخدا تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی پکا مومن نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن کے معنی نہیں کہ کافر ہو جاتا، مطلب یہ محدثین نے احتیاط سے ترجمہ کیا ہے کہ پکا مومن نہیں بن سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں محبوب نہ بن جاؤں اس کے نزدیک، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے ماں باپ سے زیادہ، اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ کتنا اونچا معیار ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ دیکھ لیجیے،
حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کوئی پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام آرزویں، تمنائیں، خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائیں۔ یہاں بھی عمل اور محبت، اتباع اور محبت، اطاعت اور محبت۔ ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، خلق کا جائزہ لیتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ محبوب ہیں میری نگاہ میں، سوائے میری جان کے۔ خلق کا جائزہ لیتا ہوں کہ کیا میری جان حضور پر قربان ہو سکتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی جان قربان نہیں ہو رہی ہے، ہر چیز قربان کر سکتا ہوں آپ کے اوپر۔ تو آپ نے دست مبارک سینے پر رکھا حضرت عمر کے، کرنٹ منتقل کیا نبوت کا، اور ایسا اثر ہوا اس کا کہ سینے پر ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ عمر اب تمہارے خلق کا حال کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ یہ کیفیت محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے نام پہ جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اب آیا الان، اب تم پکے مسلمان۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، تورات کی باتیں بڑی اچھی معلوم ہوتی، اجازت ہو تو نوٹ کر لوں۔ برہم ہو گئے چہرے، انور آپ کا سرخ ہو گیا۔ فرمایا کہ ابھی شکین انت عمر، ابھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو؟ قرآن کی موجودگی میں تورات، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سوا چارہ نہیں تھا ان کے۔ قرآن آنے کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد کسی کا نمونہ نہیں کر سکتا، وہ نمونے کینسل ہو چکے۔ آفتاب آنے کے بعد ستاروں کی روشنی کا کیا سوال ہے؟ ساری روشنیاں آفتاب اعظم کے اندر مدغم ہو گئی، مل گئی، داخل ہو گئی، فنا ہو گئی۔ آفتاب رسالت کے آنے کے بعد پھر دوسروں کا حوالہ کیا مانے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرے سے تورات نہ پڑی جائے، تورات کے تو حوالے دیے ہمارے علماء نے، یعنی آپ نے اس لیے ان کو روکا، منع کیا کہ بات تو بذات خود اچھی ہوگی تورات اور انجیل کے اندر، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ تمہاری زبان سے یہ باتیں نہ نکلے اور لوگ اس کو حدیث نہ سمجھ لیں، گڑبڑ نہ ہو جائے۔ ایک احتیاط والی بات کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور کی محبت سب سے زیادہ، قرآن کی محبت سب سے زیادہ، حضور کی سنت سب کے نمونوں پر غالب، یہ محبت کا معیار تھا اس زمانے میں۔ اور اب تو جو محبت ہے وہ شارٹ اینڈ سویٹ ہے، شارٹ اینڈ سویٹ۔ سال میں ایک بار میٹھا پکا لو، کھا لو، کھلا لو، پھونک لو چہرے پر، جسم پر، وہ بھی محبت۔ اتنی آسانی سے نہیں ملے گی جنت۔ قرآن بھی اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو عمل، اتباع، اطاعت کے ساتھ محبت کے الفاظ ملیں گے۔ تیسرا پارہ پڑھیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم کو اللہ کی محبت اگر چاہیے تو میری اتباع کرو، تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ صرف محبت کا لفظ نہیں ہوا، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے نمونے پر چلو، میری ہدایتوں پر چلو، یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نتیجے میں، اور یہی مطلب ہے حضور کا دامن پکڑنا۔ دامن کا ایک مطلب یہ ہے کہ قبر شریف پہ جائیے اور تلاش کیجیے کہ غلاف مل جائے، غلاف کو پکڑ لیجیے، اور ایک دامن کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی اتباع کیجیے۔ حضور تو آج ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن حضور کی حدیث ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی حدیث کا ادب وہی ہے کہ جیسے حضور کی موجودگی میں صحابہ کرام حضور کی بات سناتے تھے، یا حضور کے بعد صحابہ ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ سورہ حجرات کی آیت ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں آواز کو بلند مت کرو ورنہ نیکیاں تمہارے ضائع ہو جائیں گی۔ آج حضور نہیں ہے، لیکن حضور کے دامن تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی حدیث سنائی جائے تو آواز بلند مت کرو، خاموشی کے ساتھ سنو، کامل انقیاد اور اطاعت کے جذبے کے ساتھ سنو، سر آنکھوں پر رکھو حضور کی حدیث، پوری توجہ کے ساتھ سنو۔ یعنی حضور کی حدیث کا وہی ادب ہے جو حضور کا ادب ہے۔ اور قرآن و حدیث ہاں کے پکارے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے مجھے میرا دامن پکڑنے سے۔ میرے دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میری اتباع کرو، میرے نمونے پر چلو، اور عملی طور پر اس کے سوا مطلب ہو بھی کیا سکتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہی ہے، ان کے نمونے کو ہم فالو کریں۔ آج ان کی جیسی حکومت کہیں قائم ہو جائے تو بخدا دنیا اس کی تلاش میں ہے۔ آج انگلینڈ کی پارلیمنٹ پہ لوگ پریشان ہیں کہ جرائم کو جو ہے کیسے روکا جائے،
پریشان ہے وہ لوگ. وہاں تو بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے, بے فکری کی زندگی ہے. بلکہ ایک آدمی ہفتہ بھر جو کماتا ہے تو بولتا ہے کمانے کی بجائے کیوں نہ میں بے روزگاری الاؤنس لوں, مگر محنت کی حاصل کروں. بوڑھوں کے لیے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, پریشان ہونے کی بات نہیں. اولاد اگر نہیں ہے تو یہاں آ جاؤ, کھانا پینا ٹی وی ہر چیز ہے تمہارے لیے. اس کے باوجود جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں, سکون نہیں ہے ان کے پاس. عورت سے سچ آ چکے ہیں, جنسی لذتوں سے جو ہے عاجز آ چکے ہیں. اب عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پیچھے پڑے تھے. پھر بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, ایڈس کی جیسی بیماریاں, اس کے حل کی تلاش میں ہے. یہی حال امریکہ کا ہے. دن بدن جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں, سکون زندگی سے غارت ہوتے چلے جا رہا ہے. ایک آرٹیفیشل اور مصنوعی زندگی گزار رہے ہیں. اور یہی حال رشیا کا ہے جہاں کمیونزم ناکام ہو چکا ہے. یہی حال عرب ممالک کا ہے جو سمجھیے کہ چراغ ٹٹول رہے ہیں, جن کے پاس سورج کی جیسی روشنی ہے, جن کے پاس قرآن و حدیث کی روشن تعلیمات ہیں, اور اپنے مسائل کا ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ قرآن کی طرف تم کو آنا پڑے گا. اگر تم ہی خواہی مسلمان زیستان نیس ممکن جس بقرآن زیستان. تم مسلمان کی ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن کے سوا چارہ نہیں. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے. کچھ خصوصیات ہم نے بیان کی تھی ان کی, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی, کہ بہت سے اہم معاملات میں قرآن نے آپ کی رائے کی تائید کی. آپ کا مزاج خالص قرآنی مزاج تھا, اور آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہی کی بنیاد پر ہوا. قرآن سن کر کے ایمان لایا. آپ کا مشہور لقب تھا کانا وقافا عند القرآن. قرآن کی نزدیک ٹھہر جاتے تھے, قرآن پڑھتے سر جھکا دیتے تھے. حسبنا کتاب اللہ کہتے تھے, بس اللہ کی کتاب کافی ہمارے لیے. اس کے معنی نہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں پر غالب ماسٹر کی ہے. یہ اب دوسرے کنجیوں کو کیا مقابلے میں پیش کر رہا ہے, ماسٹر کی ہے یہ. اس سے مسائل حیات کے پورے قفل کھل جاتے ہیں. اور سمجھیے کہ خلافت راشدہ قائم ہوتی ہے قرآن ہی کی بنیاد پر. معاشرے کی اصلاح بھی اسی پر ہوتی ہے. ویلفیئر اسٹیٹ بھی اسی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. افراد کی اصلاح بھی اسی کی بنیاد پر ہوتی ہے. عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے, سب کے لیے راہ ہدایت, راہ نجات صرف اور صرف قرآن مجید ہے. یہ ان کی خصوصیت تھی. اور کہا گیا کہ قرآن مجید پر بڑا تدبر کرتے تھے, بڑا تفکر کرتے تھے. ایک خوبی بیان کی گئی ہے, توحید کے معاملے میں بڑے سخت تھے. جیسا کہ ہم نے مثال دی اس سے پہلے, حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کلیئر کر دیا کہ تیرے پاس نہ نفع ہے نہ نقصان ہے, اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے بوسہ دیا ہے. یہ نہیں کہ خدا تیرے اندر ہے اور تیرے پاس نفع ہے یا نقصان ہے. اور جیسے کہ ہمارے بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ 11ویں نہیں کریں گے تو حضرت نقصان پہنچا دیں گے, 12ویں نہیں کریں گے تو بچے مر جائیں گے. کوئی اللہ کا بندہ یہ نہیں بولتا کہ نماز نہیں پڑھے تو جنازے نکل جائیں گے. یہ تو کوئی نہیں بولتا. اللہ میاں کو ناراض کرو, کچھ نہیں بولتے اللہ میں, جتنا چاہے ناراض کرو. کہاں سے آ گا یہ جہالت کا تصور لوگوں کے اندر. بزرگوں کی عظمت, بزرگوں کی محبت ایک بالکل الگ چیپٹر ہے. لیکن دماغ کے اندر یہ جو عقیدہ آ گیا ہے, یہ نہیں کریں گے تو میت ہو جائے گی, یہ نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. اور یہ نہیں سوچتے کہ نماز چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا, قرآن چھوڑ دیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا, جہیز میں قرآن و حدیث نہیں دیں گے تو کیا حشر ہوگا بچی کا, کوئی نہیں سوچتا. لچھا نہیں دیں گے تو کیا بولیں گے, بالیاں نہیں دیں گے تو کیا بولیں گے, دسترخوان نہیں دیں گے تو کیا بولیں گے, لوٹا نہیں دیں گے تو کیا بولیں گے, قرآن نہیں دیں گے کیا ہوگا. قرآن پڑھتے کیا, تبرکن دے دو, 10 روپے کے قرآن لا کے دے دو. بخاری, حدیث, سیرت اگر نہ ہو کیا حرج ہے, نہ دلہے کو پڑھنا ہے نہ دلہن کو پڑھنا ہے. اور اگر ہو بھی تو پڑھنا آتا کہاں سے. سوچنے کا یہ انداز بالکل غلط ہے. بد عقیدگی ہے اس کا نام, فساد عقیدہ, جہالت. دماغ اور دل کو جو ہے پاک صاف کیجیے قرآن و حدیث کے ذریعے سے, قرآن و حدیث کی طرف رجوع کیجیے.
صحابہ کرام قرآن و حدیث کو سرما بنا لیے تھے، قرآن و حدیث اوڑھنا بھی چھونا تھا ان کا۔ کہا گیا کہ حجر اسود کو دیکھ کر کے کہا کہ جو ہے میں مشرکانہ عقیدہ نہیں رکھتا تیرے بارے میں کہ تیرے پاس نفع ہے تیرے پاس نقصان ہے، میں تبرکن بوسہ دیتا ہوں۔ اس درخت کو کاٹ دیا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے صحابہ کو لے کر بیٹھے تھے، ایک خاص معاملے میں بیعت کی تھی، آپ نے بیعت لی تھی صحابہ سے۔ قرآن نے اس درخت کا ذکر اس کو کاٹ دیا اس بنیاد پر کہ یہ درخت کہیں شرک کا مرکز نہ بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ کیا کوئی دعا آپ کی ریجیکٹ بھی ہوئی ہے؟ اللہ کو اختیار ہے، کسی معاملے میں آپ نے سفارش کی ہو اللہ نے قبول نہ کیا، ایسا ہوا بھی ہے۔ لیکن ایک دعا ہے جو آخر عمر میں آپ نے کی، اب آپ بولیے کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ لا تجعل خبری وثنا یعبد، میری خبر کو بت نہ بنا جس کی پوجا کی جائے۔ یہ بت کا لفظ کیوں استعمال کیا آپ نے؟ یہ کہہ سکتے تھے کہ میری خبر کو میلہ نہ بنا۔ ایک اور جگہ فرمایا آپ نے لا تجعل خبری عیدن، میری خبر کو میلہ نہ بنا، جیسا میلے میں لوگ جو ہے ہجوم کرتے ہیں ایسا نہ ہونے پائے، بس تماشے کے طور پر نہ آئیں لوگ۔ لیکن وثن کہتے ہیں بت کو، یعبد جس کی پوجا کی جائے۔ اے اللہ میری خبر کو بت نہ بنا جس کی پوجا کی جائے، یعنی میری خبر کے ساتھ وہ معاملہ نہ ہو جو بت پرست بت خانے میں بت کے ساتھ کرتے ہیں۔ دعا قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ دعا قبول ہوئی آپ کی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہے؟ ہم چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگل میں دفن کریں، محض اس خیال سے نہیں کیے کہ کہیں لوگ میلہ نہ جما لیں۔ عورتیں کمزور عقیدے کی ہوتی ہیں عام طور سے، مگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اتنی پختہ عقیدے کی تھی کہ بڑے توحید پرست کچھ نہیں ان کے سامنے۔ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، آپ کسی عورت سے بولیے کہ قبرستان میں جا کے جذبات کو قابو میں رکھو، قابو میں رکھتی ہو، روتی چیختی چلاتی، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں قبرستان میں نہ جائیں۔ اب غور کیجئے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آدھے کمرے میں ہیں، آدھے کمرے میں حضور کی قبر ہے، جذباتی مسئلہ ہے یہ، ادھر روٹی پکا رہی ہے اور ادھر حضور کی قبر مبارک ہے، کیا حال ہوتا ہوگا حضرت عائشہ کا؟ آنسو تھم سکتے ان کے، جذبات قابو میں رہ سکتے، روٹی پکانے کی ہمت ہو سکتی، کمرے میں رہ سکتی ہے وہ، لیکن جذبات کو قابو میں رکھی ہوئی۔ اور اس سے بھی آگے کی بات کہ ایثار کی اعلیٰ ترین مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کمرے میں دفن کیا گیا، آدھا کمرہ آپ کی خبر کے لیے رکھا گیا تھا حضرت عائشہ کی۔ عمر فاروق نے کہا کہ عائشہ مجھے دے دے، تو آپ نے ایثار کر کے وہ حصہ بھی دے دیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دے دیا وہ حصہ۔ اور خدا کی قسم اگر وہ جگہ ہوتی، کروڑہا روپے میں انسان اس جگہ کو خریدنے کے لیے تیار ہو جاتا کہ میں رسول اللہ کے بازو دفن ہونا چاہیے۔ کتنا بڑا ایثار ہے یہ، اور حضرت عائشہ کے ایثار کا اندازہ لگائیے۔ وہ کہہ سکتی تھی کہ میں ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنا کمرہ دے دوں اور رسول اللہ کے قرب و جوار کو چھوڑ دوں، رسول اللہ کی جو ہے بازو دفن ہونے کے بجائے کہیں اور جا کے دفن ہوں۔ لیکن کتنا بڑا ایثار ہے کہ دے دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نصیحت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد پھر ایک بار اجازت لے لینا حضرت عائشہ سے، دوبارہ اجازت کی گئی، اس کے بعد ان کو دفن کیا گیا۔ لیکن حضرت عمر ہو یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہو، کسی نے بھی رسول اللہ کی خبر کو سجدہ نہیں کیا۔ آج کھینچتان کے ثابت کیا جا رہا ہے کہ خبروں پہ سجدہ جائز ہے۔ یہ جذباتی محبت دین میں اس کا کوئی وزن نہیں، بے اصل بے وزن، قرآن و حدیث کی ترازو میں بے اصل باتیں کھینچتان کے لا کے ثابت کر رہے ہیں کہ سجدہ کرو۔ حضرت عائشہ نے سجدہ نہیں کیا، کر سکتی تھی وہ، رسول اللہ کہہ سکتی تھی کہ رسول اللہ سے میرا جو تعلق ہے تم کیا جانتے ہو، میرے گود میں رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے، میرے کمرے میں دفن کیا گیا، مجھے سب سے زیادہ چاہتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ کبھی بھی انہوں نے ایسے دعوے نہیں کیے، حالانکہ عورتیں عموماً جذباتی ہوتی ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کل کی بات جانتے ہیں تو اس کو جھوٹا سمجھو، اور اگر کوئی واعظ یہ کہے کہ رسول اللہ عالم الغیب نہیں تھے تو اس کو جھوٹا سمجھو، تو الٹی بات ہو گئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آنے والے کل کی بات رسول اللہ جانتے ہیں تو اس آدمی کو جھوٹا سمجھو۔ جذباتی نہیں تھی وہ، عقل کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر بات کرتی تھی۔ میں کہیں کسی اور موضوع کی طرف نہیں جا رہا ہوں، میں آپ کو لا رہا ہوں اس طرف کہ صحابہ کرام کی محبت، ازواج مطہرات کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جذبات کی بنیاد پر بھی تھی، علم و عقل کی بنیاد پر بھی تھی۔ جذبات نہیں تھے صرف وہاں، ہمارے پاس صرف جذبات ہیں، عقل نہیں ہے، ہوش نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ درخت کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہاں حضور بیٹھے ہیں، بیعت جہاد لیے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے 26ویں پارے میں سورہ فتح میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو مرکز نہ بنا لیں، بت خانہ نہ بنا لیں۔ آپ نے کاٹ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میری خبر کو بت نہ بنا، میلہ نہ بنا، بت نہ بنا جس کی پوجا کی جائے، لا تجعل خبری وثنا یعبد۔ بات میں سے بات نکلتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے بزرگ، آپ نے پوچھا اے معاذ کیا تم میری خبر سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ دیکھیے آپ سوال فرما رہے ہیں، آپ لوگوں کی ذہنی تربیت فرما رہے ہیں، عقیدے کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ اے معاذ کیا تم میری خبر سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ یہ سوال ہو چکا ہے پہلے۔ خبردار سجدہ نہیں کرنا، اگر جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرو، اگر جائز ہوتا فرض محال۔ ایسے کھلے ہوئے تعلیمات رکھنے کے باوجود امت گمراہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آج عربوں کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہاں کم سے کم آپ کو شرک نہیں ملے گا، شرک ملے گا تھوڑا بہت عراق میں، شام میں، مصر میں، اس سائڈ میں نہیں ملے گا، خلیجی ممالک میں۔ اور حضور کی دعا قبول ہو چکی ہے کہ آپ کی خبر کو کوئی میلہ نہیں بنا سکتا، خبر پہ سجدہ نہیں کر سکتا، متولی، مجاور اور سجادے کی جو جھگڑے نہیں ہو سکتے وہاں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ عرب پیٹرول کی دولت کو چھوڑ دیں، صرف سجادے بن کے بیٹھ جائیں تو کروڑوں روپے روزانہ کما سکتے، تصور ہی نہیں ہے ان کے پاس کہ حضور کی خبر کو کمائی کا ذریعہ بنائے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ توحید پرست ہے، شرک کے جرثومے کو برداشت نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک مسجد کی طرف دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ایک خبر کی طرف دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ مسجد کا بھی ذکر ہے روایتوں میں، خبر کا بھی ذکر ہے۔ پوچھا کیا بات ہے یہ؟ بولے کہ فلاں انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی یہاں، کیا یہ کہ یہ خبر فلاں نبی کی ہے اور لوگ دوڑ رہے ہیں اس طرح، لوگوں کو روکا اپنے۔ خبردار کہیں تم جو ہے اس طرح کی محبت کرتے کرتے سجدہ گاہ نہ بنا لو، معبد نہ بنا لو، عبادت گاہ نہ بنا لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خبر کی زیارت نہ کی جائے، مسجد میں نماز نہ پڑھی جائے، اور روکنے کا منشا کچھ اور ہی تھا۔ وہ شرک نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں، یہ شرک تو بہت بعد میں شروع ہوا۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ دنیا میں جو ہستی زندگی بھر جس چیز کے خلاف کام کرتی رہی ہے، ان سے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والوں نے ان کے خلاف کام کیا ہے۔ موحد اعظم، سب سے بڑے توحید پرست ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن میں ان کی صفت پہ بار بار زور دیا گیا، بار بار حوالہ دیا گیا، حنیفن حنیفن حنیفن، کہ ابراہیم یکسو تھے، یکسو تھے، یکسو تھے، وہ مکان من المشرکین، مشرک نہیں تھے۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ دنیا نے ان کو متفقہ طور پہ امام مانا ہے۔ وہ یہودیوں کے پیشوا، عیسائیوں کے پیشوا، مشرکین عرب کے پیشوا، مسلمانوں کے پیشوا۔ اور کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت بٹھانے والے انہی کے چاہنے والے، جس کے خلاف انہوں نے زندگی بھر تبلیغ کی۔ جن بتوں پر وہ اتنا غضبناک ہوتے تھے کہ اپنے تبر سے مار مار کے توڑا، اور اسی کی بنیاد پر آگ میں جھونکے گئے۔ مشرکین عرب کہتے تھے کہ ہمارے بڑے تھے اور ہمارے بڑے یہی چاہتے تھے جو ہم کر رہے ہیں۔ اور بزرگان دین آئے تھے شرک کو مٹانے کے لیے، آج ان کی خبروں کو پختہ کر کے انہی کو جو ہے شرک کا مرکز بنا دیا گیا۔ شرک کی کون سی قسم ہے جو ان کی خبروں کے ساتھ نہیں، یعنی خبروں پہ نظر نہ آتی ہو؟ ان کی تعلیمات نہیں تھی یہ، خبروں کو پختہ بنانا،
سجدے کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا ان کی تعلیمات نہیں. جس چیز کے خلاف زندگی بھر تبلیغ کرتے رہے ان کے چاہنے والے اس کے بالکل خلاف کام کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی بھر توحید کی دعوت دی، قرآن گواہ ہے، اور آج ان کے چاہنے والوں نے ان کو خدا بنا دیا. اور یہی حال ہمارے بزرگوں کا رہا ہے کہ انہوں نے زندگی بھر شرک کے خلاف توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، اور لوگوں نے توحید کو چھوڑ دیا اور شرک کو لے لیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خوبی یہ تھی کہ شرک کے نشان کو انہوں نے مٹایا اور مٹانے کی پوری کوشش کی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضائل میں خصوصیات کی بات بیان کی گئی کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ سب سے زیادہ جہاد کرنے والے تھے. سب سے بڑا جہاد ہم سمجھتے ہیں کہ تلوار کا جہاد ہے. یقیناً تلوار کا جہاد بھی ہے کہ آدمی کی جان چلے جاتی ہے، اور قرآن و حدیث میں جہاد کی سب سے اعلیٰ ترین قسم ہے خود اپنے آپ کے خلاف جہاد کرنا، جہاد بالنفس. بہت مارا اگر نفس امارہ کو مارا، نفس امارۃ بالسوء، ان النفس لامارۃ بالسوء، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں زلیخا کے بیگمات مصر کے فتنے سے جو بچا وہ اپنے جو ہے کمال کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کے فضل کی بنیاد پر. 13ویں پارے کی پہلی آیت، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. جیل کی سزا بھگتی انہوں نے، زلیخا کے مطالبے کو پورا نہ کرنے کے نتیجے میں 9 سال تک جیل میں رکھے گئے، اور جیل سے آنے کے بعد دعویٰ نہیں کریں بزرگی کا کہ عورتوں کی فتنوں سے بچا رہا، میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا. نفس تو بہرحال امارۃ بالسوء، وہ نفس امارہ ہے، جوش دلاتا ہے برائی کی طرف. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا رب کسی پہ رحم کرے. نفس امارہ کو مارنا یہ سب سے مشکل ترین کام ہے، اور جنت اسی کا بدلہ ہے. نفس امارہ کو جب تک آدمی مارے نہیں، نہ نماز پڑھ سکتا، نہ روزہ رکھتا، نہ کوئی اور نیکی کا کام کر سکتا، نہ برائی سے بچ سکتا. چنانچہ جنت کا سرٹیفکیٹ اس بنیاد پر جو ہے رکھا گیا ہے کہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى. جو رب کے مقام سے ڈرے اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے وہ جنتی ہو گیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خوبی یہ تھی کہ وہ باہر بھی جہاد کرتے تھے شیطانوں کے خلاف، اور اپنے اندر کے شیطان کے خلاف بھی جہاد کرتے تھے. نفس امارہ جو برائی کی طرف راغب کرتا ہے انہوں نے خوب کنٹرول کیا. اپنے نفس سے بدلہ لیتے تھے، کوڑا ہاتھ میں لے کے رات میں اپنے پیروں کو مارتے تھے کہ بتاؤ کہ تم صبح سے شام تک کہاں چلتے رہے، تمہارے قدم کہاں پڑے. اور کہا جاتا ہے کہ کبھی زبان کو پکڑ کے کھینچتے، کبھی اپنے آپ کو مارتے، کبھی اپنے پیٹ سے خطاب کر کے کہتے کہ مدینے میں قحط ہے 5-6 برس سے، تجھے نہیں ملے گا پیٹ بھر کھانا جب تک کہ مدینے کے غربا کو نہ ملے. نمونہ اس بات کا یہ ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس، اپنی فکر کرو. اور ہمارا رویہ یہ ہے ذرا مسجد کے باہر نکل زبان کھینچ دیتا ہوں، دوسروں کی زبان کھینچ رہے ہیں ہم لوگ، جوتے کھا رہے ہیں اور سب مل کے ہماری زبانیں کھینچ رہے ہیں. کتنا بڑا فرق ہے دیکھیے آپ. اپنے آپ کے خلاف جہاد کرنا مشکل ترین کام ہے. دوسروں پر تنقید کرنا، دوسروں پہ کیچڑ اچھالنا، دوسروں کی عیوب اور کمزوریاں نکالنا بہت آسان کام ہے. اپنے کمزوریوں کو دور کرنا انتہائی مشکل کام ہے. دوسروں کی کمزوریاں نکالنا انتہائی آسان کام ہے. ایک مثال دی گئی ہے کہ چوراہے پر ایک بلیک بورڈ رکھا گیا، ایک تصویر کھینچی گئی، نیچے لکھا گیا کہ اس میں کیا کیا خامی ہے، اس کے ڈیفیکٹس کیا ہے، ذرا ریمارکس لکھیے. کسی نے لکھا کہ آنکھ برابر نہیں ہے، ناک برابر نہیں ہے، ہاتھ برابر نہیں ہے، تصویر ایسی نہیں ایسی ہونی چاہیے، ایسی نہیں ایسی ہونی چاہیے. 1000 آدمی 1000 باتیں، سب گزر گئے وہاں سے. دوسرے دن لکھا گیا ذرا اس کو درست کیجیے، ایک آدمی بھی تیار نہیں ہوا. درست کرنا بڑا مشکل کام ہے. نصیحت کرنا آسان کام ہے، عمل کرنا انتہائی مشکل کام ہے. بات بعض وقت معمولی ہوتی، عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو کسی کا وضو ٹوٹ گیا، آپ نے بو محسوس کی
تو آپ نے حکیمانہ انداز میں اپیل کی، میرا جی چاہتا ہے، میرا ارادہ ہے لوگوں سے کہوں کہ کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ جائے اور وضو کر کے آئے۔ کوئی خاص بات تو نہیں تھی، انسانی مزاج ہے، طبیعت ہے، ہوتا ہے، کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن لوگوں کی عزت کا بھی خیال رکھتے تھے آپ اور مشورہ قبول کرتے تھے۔ 4 آدمیوں میں سے ایک آدمی نے مشورہ دیا، امیر المؤمنین کیا ہی اچھا ہو کہ ہم سب وضو کی تجدید کریں، ہم تو بھی کر لیں وضو۔ قبول کر لیا ان کی رائے، بات معمولی سی ہوتی اور کوئی اٹھنے تیار نہیں تھا کہ اٹھے اور وضو کرے۔ تو ہم لوگ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں آپ کو یوں ہونا چاہیے، آپ ایسے ہیں، میں ایسا ہوں، آپ ایسے ہیں۔ کوئی عورت یہ کہے کہ پردہ دار عورتوں سے لاکھ درجے اچھی ہوں، کوئی صاحب یہ کہیں کہ داڑھی والوں سے لاکھ درجے اچھا ہوں، لیکن چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کو ہم دور نہیں کر سکتے اپنی، باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں ہم لوگ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نمونہ ہے کہ حکمت کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کرو، لوگوں کی عزت کا بھی خیال رکھو، عیوب ٹٹول نہیں، عیوب ٹٹولنا ہے تو اپنے عیوب ٹٹول، اپنے آپ سے انتقام لو، اپنے پیروں کو مارو، اپنے پیٹ کو مارو، اپنی پیٹھ کو مارو۔ جہاد بالنفس غذا کے بارے میں آتا ہے، روکھی سوکھی غذا۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے آدمی مہمان ہے اور امیر المؤمنین دسترخوان بچھائے تو بیٹھنے تیار نہیں ہوئے، دوسرے لوگ بیٹھ کے نہیں بیٹھے ہو۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے دسترخوان پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہا کہ میں خورمہ، کباب، لذیذ غذائیں کھانے کا آدمی ہوں، آپ کے پاس کیا ہے؟ تو فرمایا کہ خورمہ، کباب، غذائیں مجھے بھی آتی ہیں، ماہر پکوان بھی ہوں میں۔ لمبی چوڑی جو ہے فہرست بتا دی آپ نے کہ مجھے یہ پکانا آتا ہے اور اس طریقے سے آتا ہے، اور پکوان کی کیفیت پوری بیان فرمائی، حیرت زدہ ہو گئے کہ خدا کی قسم آپ تو ماہر پکوان معلوم ہوتا۔ فرمایا کہ نیکیوں کو بچا کے رکھنے کی فکر نہ ہوتی تو خدا کی قسم تمہاری جیسے لذیذ غذائیں کھاتا ہوں۔ تو سیدھی سادی غذا کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ کہا گیا کہ ایک ایسا سالن تھا کہ جس میں گھی تھا، زیتون تھا، تو آپ نے فرمایا کہ زیتون بھی ہے، وہ خود ایک غذا ہے، پھر سالن بھی ہے، گویا کہ 2 سالن ہو گئے۔ ہم کو تو ایک سالن چاہیے کہ جب تک کہ مدینے کے آدمی کو ایک سالن نہ ملے ہم 2 سالن نہیں کھائیں گے، حالانکہ سالن ایک ہی تھا، مگر آپ نے زیتون کو ایک الگ سالن کی حیثیت سے جو ہے شمار کیا۔ ایک موقع پر جبکہ مسلسل 5-6 برس کا قحط تھا مدینے کے اندر آپ کی خلافت کے دور میں، بھوکوں مر رہے تھے لوگ، چمڑے کھانے کی نوبت آ گئی تھی، مردار کھانے کی نوبت آ گئی تھی، اور وہ 5-6 سال کے اندر 2 سال تو انتہائی تگڑے تھے، انتہائی سخت، بہت برا حال تھا لوگوں کا۔ ایسے دور میں بھی آپ کو دیکھا گیا کہ آپ اپنے اور اپنے حیال کی فکر کرتے تھے۔